بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقہ سبق میں ہم نے معجزے کی تعریف پڑھی تھی۔ معجزہ نبی کے نبوت کی روحانی دلیل ہوتی ہے۔ معجزہ وہ ہوتا ہے جس میں انسان کو استاذ نہیں بناتا۔ معجزے میں استاذ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ معجزہ بغیر استاذ کے من جانب اللہ ہوتا ہے۔ معجزہ تقسیم نہیں ہوتا۔ کوئی کسی کو دیکھ کر ویسی چیز نہیں بنا سکتا۔ معجزہ میں تعلیم نہیں ہوتی۔ اب معجزات ہے کتنے؟ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو 1300 معجزات سے نوازا تھا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو 3000 معجزات سے نوازا تھا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو 1000 معجزات سے نوازا تھا۔ الغرض معجزات ان گنت ہے، لا تعداد ہے۔ معجزوں کی کوئی تعداد متعین نہیں ہوئی۔ اب قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، لقد ينزل علیہ الوحی فی اليوم الشدید البرد، نبی علیہ السلام پر سخت سردی کے عالم میں وحی نازل ہوتی تھی۔ دسمبر جنوری کا موسم ہوتا تھا، وحی نازل ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام پر قرآن نازل ہوتا تھا، سخت سردی کا عالم تھا۔ ان جبینہ لیتفسد، نبی علیہ السلام کے پیشانی مبارک سے پسینے چھوٹ جاتے تھے۔ یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ بصورت قرآن ہے۔ سامعین گرامی، کسی کے کلام سے انسان پر پسینہ نہیں چھوٹتا۔ یہ نبی علیہ السلام کا بڑا معجزہ ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر آج دن تک اور قیامت کی صبح تک اللہ نے پوری انسانیت کو، پوری کائنات کو، پوری عالم کو چیلنج کرتے ہوئے کہا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت اس کی طرح لے آؤ۔ یہ معجزہ ہے۔ اس سے پہلے ایک معجزہ اللہ نے اعلان فرما دیا تھا قرآن میں، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، انس بھی جمع ہو جائے، جن بھی جمع ہو جائے، ایڑی کی طاقت لگا دو، کسی قسم کی کوئی کسر نہ چھوڑو، مگر قرآن کی طرح قرآن نہیں لا سکتے۔ یہ قرآن کا اور نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ حیواناتوں نے بھی نبی علیہ السلام سے باتیں کی۔ آتا ہے کہ ایک اونٹ نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اپنا سر نبی علیہ السلام کے قدموں میں رکھا، گڑگڑاتے ہوئے رونے لگا۔ نبی علیہ السلام نے حکم کیا کہ جاؤ اس کے مالک کو بلا کر لاؤ۔ جب مالک آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اونٹ میرے پاس شکایت لے کے آیا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، مالک مجھ پر ظلم کرتا ہے، کھانا کم دیتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے۔ مالک کہنے لگا، جی ہاں اللہ کے رسول، بات ایسے ہی ہے۔ ایک حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جنگل میں گیا، راستہ بھٹک گیا، کیا دیکھتا ہوں، سامنے سے شیر آیا حملے کے لیے۔ میں نے کہا، او اللہ کے مخلوق رک جا، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام و صحابی ہوں۔ فرماتے ہیں شیر رکا، حملے کے لیے آگے ہوتا رہا، پیچھے ہٹتا گیا، حتیٰ کہ میرے پاس آیا، بیٹھا، پونچھل ہلانے لگا، آگے چلنے لگا، پیچھے دیکھتا رہا۔ جب میں اپنی جگہ پر کھڑا تھا، پھر واپس آیا، پھر میرے پاس بیٹھا، پونچھل ہلائی، پھر اٹھ کر آگے چلنے لگا، پیچھے دیکھنے لگا، پھر بھی میں اپنی جگہ پر کھڑا رہا، پھر واپس آیا، پھر روانہ ہوا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ مجھے راستہ دکھانے والا ہے۔ میں نے اس کی اتباع کی یہاں تک کہ وہ مجھے مین راستے تک لے گیا۔ یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ نبی علیہ السلام کا نام سنتے ہی جانوروں نے اپنی وحشانہ حرکت بھی چھوڑ دی۔ سامعین کرام، روایات میں آتا ہے درخت نبی علیہ السلام کے تابع ہو گئے تھے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام بہت غمگین تھے، مدینہ منورہ سے باہر نکلے اور ہاتھ اٹھایا کہ اے اللہ،
آج کوئی ایسا کام سرزد فرما جس سے مجھے خوشی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ان درختوں میں سے آپ کو اللہ نے اختیار دیا، جس درخت کو پکڑ کر چلانا چاہو درخت آپ کے ساتھ چلے گا۔ کیا ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میں نے درخت کو ہاتھ لگایا وہ ایسا جھکا جیسا انسان کو جھکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے درخت کو ٹہنی سے پکڑا، شاخ سے پکڑتے ہوئے چلاتے گئے۔ کیا کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام فرمانے لگے درخت زمین کو پھاڑتے ہوئے، زمین کو چیرتے ہوئے میرے ساتھ چلنے لگا، جب میں نے چھوڑا تو واپس چلا گیا۔ اس سے بڑھ کر معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام جب قضاء حاجت کے لیے جاتے، ایک دفعہ ایسا ہوا قضاء حاجت کے لیے گئے، پردے کا انتظام نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے حکم کیا، ایک درخت کو اشارہ کیا، وہ آیا، دوسرا درخت آیا، تیسرا درخت آیا، انہوں نے نبی علیہ السلام کو گھیر لیا۔ نبی علیہ السلام جب اپنی حاجت سے فارغ ہوئے، اشارہ کیا، درخت اپنی جگہ پر واپس چلے گئے۔